ماشاءاللہ محمد فرید صاحب اپنی حاضری لگوا رہے تھے۔ انہوں نے پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک کلام پیش کیا، میں اس کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی۔ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی۔ اور میں بھول گیا نقش و نگارے رخ دنیا، صورت جو کبھی سامنے آئی تیرے در کی۔ انوار ہی انوار کا عالم نظر آیا، چلمن جو ذرا میں نے اٹھائی تیرے در کی۔ اور آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی۔ اور میں بھول گیا نقش و نگارے رخ دنیا، میں بھول گیا نقش و نگارے رخ دنیا، صورت جو کبھی سامنے آئی تیرے در کی۔ آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی۔ اور شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں۔ جنت کی ہوائیں انہیں دہلا نہ سکیں گی، جو آپ کی گلیوں کی ہوا کھائے ہوئے ہیں۔ ہنگامہ محشر میں کہاں حبس کا خدشہ، گیسو شہ کونین کے لہرائے ہوئے ہیں۔ ہنگامہ محشر میں کہاں حبس کا خدشہ، گیسو شہ کونین کے لہرائے ہوئے ہیں۔ آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی۔ آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی۔ میں ملتمس ہوں ہمارے معزز اور محترم مہمان حضرت علامہ مولانا محمد رمضان قمری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، 2 سال پہلے بھی آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ ہم آپ کے انتہائی ملتمس ہیں کہ ہماری درخواست پر آپ دوبارہ تشریف لائے۔ میں آپ کو دعوت دینے سے پہلے ایک چھوٹا سا اعلان، ہمارے یہ خوشبو والے بھائی محمد بلال چشتی صاحب حاضرین میں خوشبو بکھیر رہے ہیں، آپ تمام لوگوں سے التماس کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھی تھوڑا سا تعاون کیجئے۔ میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا محمد رمضان قمری صاحب مدہ ذیل العالی کی آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی خطاب سے ہمارے قلوب کو معطر و مجلہ فرمائے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی نور الانوار و سر الاسرار و تریاک الاغیار مفتاح باب الیسار سیدنا محمد المختار و آلہ الاطہار و اصحابہ الاخیار عدد نعم اللہ و افضالہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد تعینک الاقدم والمظہر الاتم لاسمک الاعظم بعدد تعینات ذاتک و تجلیات صفاتک وعلا آلہ و صحبہ کذالک۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔
حضرات محترم، اللہ کریم وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کی اعلیٰ طہار، نبی پاک کے صحابہ کرام اور تمام ارواح مقدسہ جو حقدار ہیں ہمارے محبت بھرے درود و سلاموں کی، اللہ پاک ان پاک روحوں کو ہمارے درود و سلام پہنچائے۔ حضرات محترم، دن بڑا خوبصورت گزرا ہے۔ آج تو قسمت میں حضور سیدی پیر امین الحسنات شاہ صاحب کے ساتھ سارا دن گزرا اور رات اللہ نے کرم فرما دیا۔ استاد محترم جناب شیخ الحدیث عبدالرزاق صاحب، ان کی کل بھی زیارت ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے آج پھر زیارت نصیب کی ہے۔ ان کے جوار میں بیٹھ کے بڑا لطف آ رہا ہے۔ اب کوئی لفظوں کی نا قدریں عجیب سی کر دی ہیں لوگوں نے، جس کو چاہا علامہ بنا دیا، جس کو چاہا شیخ الحدیث بنا دیا، جس کو چاہا شیخ التفسیر بنا دیا، بڑا عجیب عجیب نا القاب۔ بس ڈرتا ہی رہتا ہوں یار، خوف زدہ رہتا ہوں بہت اس معاملے سے۔ اب استادوں کے سامنے مجھے علامہ کہہ رہے تھے، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، میں اس لقب کے اہل ہوں، میں اس کے قابل ہوں۔ اتنی دیر اب میں بھی نعتیں سنتا رہا، سنتا مجھے کوئی اور موضوع ایسے ابھی میرے ذہن میں آ نہیں رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی آ جائے تو آ جائے۔ تو یہ نعتیں سنتے آپ نے میرے سامنے مائک رکھ دیا، تو اب میں دل یہ کر رہا ہے کہ میں بھی کسی پیاری سی نعت سے آغاز کر دوں۔ حضور ضیاء الامت نے جو سیرت النبی کتاب لکھی ہے، ضیاء النبی شریف، جواب نہیں ہے اس کا۔ اپنے تو اپنے رہے، بیگانے بھی اعتراف کرتے ہیں کہ اس کا جواب نہیں ہے۔ زمانے کی موجودہ دور کی ساری ضرورتیں پوری فرما دی۔ پڑھے لکھے لوگ جب مشورہ لیتے ہیں تو ان کو مشورہ دیتا ہوں، پھر وہ مشورہ قبول کرنے کے بعد بڑی ڈھیر دعائیں دیتے ہیں کہ واقعی اس نے ہماری ساری ضرورتیں۔ یہ بھی در حقیقت حضور کی نعت ہی ہے، ضیاء النبی حضور کی نعت ہی ہے، لیکن کچھ نعت نثر میں ہوتی ہے، کچھ نعت نظم میں ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اتنی ہوئی ہے زمانے میں، کائنات میں اتنی ہوئی ہے کہ وہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول آپ فرماتے ہیں کہ جتنی نعتیں میرے پیارے مصطفیٰ کی ہوئی ہیں نثر میں یا نظم میں، اگر ان کو زمین سے ایسے کتابوں کو جوڑنا شروع کریں تو آسمان تک پہنچ جائیں۔ لیکن یہ بات لے کے اگلی بات اس سے بھی بڑی پیاری کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اتنی کتابیں لکھ کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا ہو گیا ہے۔ فرمایا وہ حق نہیں ادا ہوا۔ آپ یوں سمجھیں کہ یہ سارے زمانے کی کتابیں، یہ ساری نعتیں، نبی پاک کی ساری تعریفیں، جو کچھ علماء نے بہت کام کیا ہے، سلام ہے ان علماء کو، بہت کام کیا ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ اب میں اس پہ روشنی ڈالنی شروع کر دوں، بات لمبی ہو جائے گی۔ اس میں شک نہیں ہے کہ میرے نبی پاک کے علماء نے بہت کام کیا ہے، لیکن اس سارے کام کے متعلق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد اور مفاخر اور کمالات جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے ہیں، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو کا تعلق ظاہر سے ہے اور دوسرے پہلو کا تعلق باطن سے ہے۔ فرمایا یہ جو کچھ لکھا گیا ہے، یہ سب کچھ میرے نبی پاک کے ظاہری حسن و جمال، ظاہری کمالات جن تک مخلوق کی رسائی تھی، وہ انہوں نے اپنے اپنے انداز میں لکھ دیا، بیان کر دیا۔ فرماتے ہیں نبی پاک کے ظاہری محامد و کمالات بھی سمندر کی مانند ہیں، اور یہ جو کچھ لکھا گیا ہے آج تک، یہ اس سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے۔ یہ تو وہ کمالات جو مخلوق کے دیکھنے کے ہیں۔
فرماتے ہیں جو حضور کے باطنی کمالات ہیں، روحانی کمالات ہیں، جو روحانی حسن ہے میرے آقا کریم کا، فرماتے ہیں اس تک تو مخلوق کی رسائی ہی نہیں، اس تک تو مخلوق کی رسائی ہی نہیں۔ میرے نبی پاک کے حسن و جمال کا یہ وہ پہلو ہے جو اللہ نے اپنے دیکھنے کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے میرے محبوب میری آنکھیں تو تجھے دیکھتی رہتی ہیں، یا تو میری آنکھوں میں بستا ہے، تو میری آنکھوں میں رہتا ہے۔ تو فرمایا وہ جو حسن ہے جو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ میں اس کو دیکھتا رہتا، تو فرمایا اس تک تو مخلوق کی رسائی ہی نہیں۔ ہاں کسی کو اللہ کا وہ قرب نصیب ہو جائے، قرب کی وہ منزلیں نصیب ہو جائیں، تو فرمایا وہاں پھر اللہ اس کو کچھ اپنے محبوب کی اس حسن کی بھی جھلک دکھا دیتا ہے۔ اب یہ موضوع تو تھوڑا سا پیچیدہ تو نہیں ہو جائے گا نا، یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں سمجھ آ رہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں؟ اب اس کی مثال میں چھوٹی سی عرض کرتا ہوں، پھر بات کو اپنی لوٹا لیتا ہوں۔ حضور ضیاء الامت نے ضیاء النبی شریف میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان المصلین لما استفتحوا باب الملکوت، ہماری تو نماز ظاہری نماز ہے نا، اللہ کرے اسی پہ ہم قائم رہیں، یہ بھی کمال ہے، لیکن اصل نماز تو کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ نماز بھی نصیب کر دے، وہ نماز بھی نصیب ہو جائے، لیکن ابھی ہمارے نصیب میں ہے بھی نہیں، ہم اس کو ڈھونڈنے کی تلاش بھی نہیں کرتے۔ امام زین العابدین کے متعلق آتا ہے کہ آپ جس کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے اس کمرے کو آگ لگ گئی اور آگ بھڑک گئی، لوگوں نے شور بڑا مچایا اور آگ کو بجھانے لگ گئے، آگ تو بجھا لی، لیکن جب امام زین العابدین نماز سے فارغ ہوئے تو ان کو بتایا گیا حضور اتنی بڑی آگ لگ گئی تھی تو آپ کو پتہ نہیں چلا؟ آپ نے فرمایا نہیں مجھے نہیں پتہ چلا۔ بات سمجھ آئی؟ کیوں بھائی؟ ایک زندہ روح، ایک زندہ وجود، اس کے کمرے کو آگ لگ جائے اور پتہ نہ چلے، یہ بات اب ہمارے ظاہری عقلوں میں نہیں آ سکتی، لیکن حضرات ایسا ہوتا ہے۔ جو اس کی الوہیت کی قدریں جانتے ہیں، آداب الوہیت جانتے ہیں، وہ جب ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے جاتے ہیں تو پھر واقعتاً اس کے سامنے ہوتے ہیں، پھر ان کی وہی نماز ہوتی ہے بھئی، جیسے اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا صلی کأنک تراہ، تو نماز ایسے پڑھ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو وہ جو سچے لوگوں کی سچی نماز ہوتی ہے وہ اسی طرح ہوتی ہے، وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو اللہ کو دیکھ رہا ہو اس کو اس آگ کا پتہ چل سکتا ہے۔ قرآن مجید میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک جگہ، یہ بھی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جناب یوسف علیہ السلام ہے پورے مصر کا حسن ان کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے درپے ہو گیا، لیکن بچ گئے۔ پھر شہرت ہوگی مصر میں، پورے قرآن مجید میں وہ واقعہ ہے سورۃ یوسف میں حضرات، اس کی بہت تفصیل میں، یہ صرف یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اب یہ باتیں گھروں میں شروع ہو گئیں کہ دیکھو زلیخا نے جس کو خریدا تھا اپنے ہاتھ سے اس پہ وارفتہ ہو گئی ہے، دیوانہ ہو گئی ہے۔ جب یہ باتیں گھروں میں شروع ہو گئیں، وزیروں کے گھروں میں، مشیروں کے گھروں میں، جرنیلوں کے گھروں میں، وہ اب یہ مشکل آ گئی زلیخا کے لیے، تو اس نے ایک دن ان ساری معزز خواتین کو اپنے گھر دعوت پہ بلا لیا اور یوسف علیہ السلام سے صرف اتنا عرض کیا کہ اور تو میرا آپ نے کبھی کوئی کہنا نہیں مانا، میری ایک بات تو مان لیں۔ فرمایا بتائیں، جب ماننے کی ہو تو مان جاؤں گا۔ فرمایا میرے مہمان آئے ہیں، بس ان کے سامنے سے گزر جائے ایک بار۔ تو وہ بیٹھی ہیں چھریاں لے کے فروٹ وغیرہ کاٹ کے کھا رہی ہیں، انجوائے کر رہی ہیں اپنی زندگی کو، سامنے سے یوسف علیہ السلام گزرے۔ پھر قرآن ہی یہ گواہی دیتا ہے نا کہ جب انہوں نے دیکھا تو دیکھنے کے ساتھ ہی کیا ہوتا ہے، وہ چھریاں جو سیب کاٹنے کے لیے تھیں، فروٹ کاٹنے کے لیے تھیں، وہ چھریاں ان کے ہاتھوں پہ چل گئی۔ فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنے ہاتھ قطع کر لیے، اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔
اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی، ان میں سے خون بھی بہہ رہا ہے، ہاتھ بھی کاٹ لیے ہیں۔ بتائیں کوئی زندہ آدمی جو ہوش حواس میں ہو وہ اپنا ہاتھ چھری سے کاٹ سکتا ہے؟ اگر ہوش حواس میں ہوتی تو ہاتھ تو نہیں کاٹ سکتی تھی، اپنے جسم کو تو نہیں کاٹ سکتی تھی، لیکن کاٹا ہے اپنے جسم کو، یہ بھی قرآن کہتا ہے، تو کیسے کاٹ لیا؟ وہ حسن یوسف کا کمال ہے، وہ ایسا حسن تھا کہ اس کو دیکھا تو بس پھر اسی میں کھو گئی۔ تو وہ تو یوسف علیہ السلام ہیں، اگر کوئی یوسف کے خالق کو دیکھ لے تو پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے متعلق تفسیروں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بہت بڑے عاشق تھے اپنے رب کے، اپنے خالق کے، اور ان کی عشق کی حالت یہ تھی کہ ہمہ وقت روتے رہتے تھے، اتنا گریہ کرتے تھے، اتنے روتے تھے کہ ان کی آنکھیں بصارت جاتی رہی۔ اب ان کی پتہ ہوگا آپ کو اولاد نرینہ نہیں تھی، بیٹیاں ہی تھیں، صرف بیٹا کوئی نہیں تھا، صرف بیٹیاں تھیں۔ جب آنکھوں سے بیٹھ گئے تو اب کیسے کام چلتا گھر کا؟ اللہ نے کرم فرمایا، اپنے عاشق کو، اپنے پیارے پیغمبر کو آنکھیں لوٹا دیں۔ انہوں نے دوسری بار بھی اسی طرح گریہ کر کر کے اور پھر آنکھوں کو ضائع کر دیا۔ اللہ نے پھر کرم فرمایا، تیسری بار پھر لوٹا دی۔ اب پھر گریہ کر کر کے ضائع کرنے والے تھے کہ اللہ کریم نے وہی فرمایا میرے پیغمبر تم دوزخ سے ڈرتا ہے، اتنا جو روتا ہے؟ کہتا نہیں میرے مالک مجھے دوزخ کا تو ڈر نہیں تیرے کرم سے۔ فرمایا پھر تجھے کیا جنت کی محبت میں روتا ہے؟ کہتا نہیں میرے مالک میں جنت کی محبت میں بھی نہیں روتا۔ فرمایا اتنا روتا ہے کہ اپنی آنکھیں کیوں روتا ہے؟ جانتا تو ہے نا، لیکن پوچھ رہا ہے میرے پیغمبر اتنا کیوں روتا ہے؟ تو عرض کی میرے اللہ وہ تیری محبت اور تیرا عشق مجھے کسی کروٹ قرار نہیں لینے دیتا۔ بات سمجھ آئی؟ یہ تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی محبت۔ اس محبت کا اثر ان کی بیٹیوں پہ بھی تھا۔ جو بیٹی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں پیش فرمائی ان کا نام سیدہ صفورہ ہے۔ ایک زمانہ آیا جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے رہے، اتنی میٹھی آوازیں سنتے تھے، وہ رس گھولتی تھی کانوں میں، پورا وجود میٹھا ہو جاتا تھا۔ تو بس پھر دل میں تڑپ پیدا ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہو گئے، اے اللہ اتنی میٹھی آواز میں سنتا ہوں، یہ بولنے والا خود کتنا خوبصورت ہوگا، آپ تو درمیان سے حجاب اٹھا دے میں تجھے دیکھ۔ اللہ کریم نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ جی تم مجھے دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن ادھر عشق جب کمال پہ پہنچا ہوتا ہے تو وہ ٹلتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد اب یہ اس کی شرح تو کبھی استاد صاحب کریں گے، میں تو یہاں مسکین آدمی میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جب اللہ نے فرما دیا لن ترانی نہیں دیکھ سکتے تو بات تو ختم ہو جانی چاہیے تھی نا، لیکن ختم ہوئی تو نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بالآخر اپنی وہ درخواست، اپنی دعا قبول کروانے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو نہیں ٹلتا تو پھر ایسے کر، فانظر الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف دیکھ، فإن استقر مکانہ سوف ترانی، اگر یہ پہاڑ اپنے وجود سے رہا، قائم رہا تو پھر تو مجھے دیکھ لے گا۔ تو آگے فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالی، یہاں بھی مفسرین نے لکھا ہے وہ ذاتی تجلی نہیں تھی، وہ صفاتی تجلی تھی۔ وہ صفاتی تجلی، ذات کچھ اور ہوتی ہے، صفات کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ صفاتی تجلی جب اللہ نے پہاڑ پہ ڈالی تو وہ پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا۔ فخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام اوندے ہو کے گر گئے، ہوش نہیں رہا۔ اب یہ مدت کا تعین تو نہیں ہے ابھی آپ کتنی دیر پڑے رہے، ایسے ہی ہوش پڑے رہے، لیکن بہرحال پڑے رہے۔ فلما آفاق،
جب ان کو افاقہ ہوا تو پھر پتہ ہے پہلا لفظ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انی سبحانک انی تبت الآن، اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، میں اپنے اس خیال سے توبہ کرتا ہوں، میں اپنے اس خیال سے توبہ کرتا ہوں۔ لیکن وہ کچھ تجلی دیکھ تو لی تھی، دیکھ لی تھی نا، کچھ تجلی تو دیکھ، بے ہوش تو اسی لیے ہو نا، کچھ دیکھ لیا تھا۔ وہ دیکھنے کے بعد کیفیت یہ تھی کہ آنکھوں کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ ایسے جب کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کو آگ لگ جاتی ہے۔ کتنا عرصہ موسیٰ علیہ السلام ایسے حجاب میں رہے، ایسے پردے میں رہتے تھے۔ دیر ہو گئی، ایک دن حضرت صفورہ عرض کرتی ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، میں تو آپ کو دیکھ دیکھ کے زندگی گزارتی ہوں، اتنا عرصہ ہو گیا میں نے زیارت نہیں کی، تو مجھ پہ تو کرم فرما دیں۔ آپ فرماتے ہیں صفورہ مشکل کام ہے، تو مجھے دیکھے گی نا تو تیری آنکھیں جل جائیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ یہ محبت ہو سکتی ہے تو ان کی بیوی کو موسیٰ کے ساتھ محبت نہیں ہو سکتی؟ محبت تھی۔ وہ کہتی ہیں نہیں موسیٰ جی آپ میں بغیر دیکھے غیر نہیں رہ سکتی، آپ بہت دن ہو گئے، اتنی جدائی میرے سے برداشت نہیں ہوتی، آپ مجھ پہ کرم فرما دیں۔ آپ نے پھر فرمایا صفورہ آپ مشکل ہے، میری آنکھوں کی اب وہ کیفیت نہیں ہے کہ تم میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے، جل جائیں گی آنکھیں، پھر بھی میرے لیے پریشانی ہوگی۔ تو آپ عرض کرتی ہیں ہاتھ باندھ کے آپ کرم فرما دیں، میں ایک آنکھ سے دیکھ لیتی ہوں، ایک آنکھ بند کر لیتی ہوں، لیکن دیکھنا میں نے ابھی ہے۔ تو یوں موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ایک آنکھ بند کر بیٹھی اور ایک آنکھ کھول لی، آپ نے حجاب اٹھایا، آنکھ جل گئی۔ لیکن جلنے میں مزہ کیا تھا؟ وہ جلنے میں مزہ اتنا تھا کہ عرض کرتی ہے موسیٰ جی مجھے دوسری آنکھ بھی جلانے دے۔ آپ سمجھ آئیے ذرا، یہ باتیں درمیان میں کیسے آ گئی؟ میری تقریر کا عنوان کا حصہ تو نہیں تھی۔ میں اب یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ کریم نبی، وہ کریم رسول جس نے اپنے کریم رب کو اس حال میں دیکھا ہو، ہاں جی جی میں عرض کرتا ہوں، جی میں عرض کرتا ہوں، اصل میں وہ میں اس لیے ادھر آ گیا ہوں کہ وہ میں بتاؤں گا پھر بات سمجھ آ جائے گی، وہ بات پھر سمجھ آ جائے گی۔ تو میرے کریم نبی نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا تو قرآن گواہی دیتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، دیکھا بس دیکھتے ہی رہے۔ کہتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں بھی آنکھ جھپکی بھی نہیں، آنکھ جھپکنے کی دیر بھی ضائع نہ ہو جائے، وہ کچھ دیکھا میرے کریم نے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو محامد و مفاخر ہیں ان کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہری پہلو ہے، یہ جو کچھ علماء بیان کرتے ہیں، تقریریں فرماتے ہیں، وعظ کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، نعتیں لکھتے ہیں، شاعری کرتے ہیں، جو کچھ کیا ہے بہت کیا ہے، لیکن فرماتے ہیں جو حضور کے ظاہری کمالات ہیں وہ سمندر کی مثال ہے، اور یہ جو کچھ بیان ہو گیا یہ ایک قطرہ ہے، ابھی سمندر پورا باقی ہے۔ اور وہ حسن و جمال جو اللہ نے اپنے دیکھنے کے لیے بنایا ہے وہاں تک تو کسی کی رسائی نہیں ہے۔ اب ادھر میں پتہ نہیں لوٹ کے آ سکتا کہ نہ آ سکتا، مجھے استاد جی نے پھر وہی لا کھڑا کیا، یہاں سے بات ادھر ادھر ہو گئی تھی۔ یہ جو مرتبہ اور مقام ہے کسی کو رسائی ہے بھی؟ فرماتے ہیں ہاں، جس کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے اس کو اللہ پاک اپنے محبوب کے حسن کا کچھ وہ پہلو بھی دکھا دیتا ہے۔ تو حضور ضیاء الامت نے ضیاء النبی شریف میں یہ رقم فرمایا ہے کہ ان المصلین لما استفتحوا باب الملکوت اذن لهم بالدخول، یہ ان نمازیوں کی بات ہے جن کی طرف استاد جی اشارہ فرما رہے ہیں۔ وہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر وہ سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے اس کے ملکوت کے دروازے کو دستک دیتے ہیں
اذن لہم بالدخول، ان پہ وہ دروازے کھل جاتے ہیں۔ وہ جب جس پہ وہ دروازہ کھل جائے اس کو یہ دنیا کی آگ پہ ڈرا سکتی ہے؟ میں نے ایک مثال دی تھی، اور مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں، لیکن میں نے تو ایک مثال دی تھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے امام زین العابدین تو لوگوں نے عرض کو حضور اتنی آگ بھڑک گئی تھی، کمرہ سارا دیکھیں یہ سارا کمرہ جل، آپ کو پتہ نہیں چلا؟ فرمایا نہیں مجھے نہیں پتہ۔ حضور واقعہ ہی پتہ نہیں چلا؟ فرمایا نہیں مجھے نہیں پتہ چلا۔ عرض کی حضور سارے محلے والے تو آگ بجھا رہے تھے، اتنا شور تھا۔ آپ فرمایا تو پھر محلے والوں نے بجھا لی؟ کہتے ہیں جی حضور بجھا تو لی ہے۔ فرمایا وہ آگ جو محلے والے بجھا لیں اس سے ڈرنے کا کیا فائدہ؟ تو اس آگ سے ڈر رہا تھا جس کو بجھا کے۔ میرا دھیان تو اس دہتی ہوئی آگ کی طرف تھا۔ تو حضرات وہ مسلین جن کو سچی نمازیں سچے سجدے نصیب ہوتے ہیں، پھر ان کے لیے ملکوت کا دروازہ کھلتا ہے۔ فَقَرَّتْ أَعْيُنُهُمْ بِالْمُنَاجَاتِ، پھر جب اپنے مالک کے حضور مناجات کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ وہ جب ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں تو پھر اس کو متنبع کیا جاتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی تجھے حاصل ہوا ہے، یہ جہاں تک تو پہنچا ہے بواسطۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا ایک پیارا سونا نبی ہے، تو اس کے وسیلے سے یہاں پہنچا ہے، آج خود یہاں نہیں پہنچا۔ تو پھر وہ جب تھوڑا گھوم کے دیکھتا ہے تو یہ دیکھ کے تو حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ کے دربار میں اللہ کے محبوب حاضر ہیں، اللہ کے دربار میں اللہ کے محبوب حاضر ہیں۔ تو پھر وہ نماز میں ہی کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی حضور دعا کرے نا بھی ہمیں بھی ایسی نماز نصیب ہو جائے، ایسی نماز ہمیں بھی نصیب ہو جائے، ایسے سجدے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں بھی نصیب کر۔ جو سجدوں کی لذت، جو اپنے ذکر اذکار کی لذت اللہ نے اپنے پیارے بندوں کو چکھائی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہم گناہگاروں کو بھی کچھ وہ لذت۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت، پھر وہاں جا کے کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی۔ حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق معتبر کتابوں میں طالب علم ہوں، ان کا شاگرد ہوں، ان کے شاگردوں کا بھی شاگرد ہوں، ان کے طلبوں کے ذرے چاٹنے والا طالب علم ہوں۔ جو بات کہتا ہوں نا اس کی دلیل موجود ہوتی ہے۔ ہاں، تقریر میں ویسے بھی بات میں ویسے بھی جھوٹ بولنا نہیں چاہیے۔ اب تو لوگوں کو پت جاتا ہے، گھنٹہ گھنٹہ تقریر کرتے ہیں اس میں سچ ایک بھی نہیں بولتے۔ وہ لوگ ایسے دیوانے ہیں بیچارے، وہاں بیٹھے ایسے ہاتھ کھڑے کر کر کے واہ واہ کر رہے ہیں۔ تو بدبختو یہ جھوٹ بول رہا ہے، بک رہا ہے، سچوں کا نام لے کے جھوٹ بک رہا ہے، تم ادھر واہ واہ کر رہے ہیں۔ نہیں سمجھ آتی؟ اب تو ایسا زمانہ آ گیا ہے، واعظین نے بطورہ کر کے رکھ دیا ہے۔ میں قربان جاؤں ان واعظین پہ جن کے وعظوں سے لوگوں کی تقدیریں بدل گئیں۔ اب تو واعظین آپ کے سامنے ہیں جو حال امت کا کر رہے ہیں، ایمان بچانا مشکل ہو گیا۔ یہ جو کچھ ہماری جماعت پہ خاص طور پہ نظر لگ گئی، شکوک و شبہات میں نہ پڑنا، نہیں سمجھ آئی؟ بیرے شریف سے وابستہ رہنا، سیال شریف سے وابستہ رہنا، بچ جاؤ گے نجات پا جاؤ گے۔ بہت زمانہ مشکل آ گیا، اتنے بڑے بڑے جبوں کبوں والے لوگ بہک گئے جن مسائل کی نہ پبلک کو ضرورت ہے، نہ ان سے اس کا سوال جواب ہونا ہے، نہ ان سے وہ کچھ پوچھا جانا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 92 واعظ فرمائے ہیں، 92 واعظ کتابوں میں لکھے ہوئے حدیث پاک میں، محدثین نے شمار کیے ہیں۔ کچھ بڑے بڑے واعظ بھی ہیں، کچھ چھوٹے چھوٹے واعظ بھی ہیں جن پہ تھوڑا وقت، چھوٹے اس معنی میں چھوٹے نہیں ہیں کہ وہ قیمت بھی ان کی تھوڑی ہے، وہ جو چھوٹے چھوٹے واعظ ہیں ان کی بھی بے شمار قیمت ہے، لیکن وقت تھوڑا، ایسے 2-4 جملوں میں سرکار نے واعظ کہہ دیا۔ کچھ واعظ حضور کے لمبے بھی ہیں، 92 واعظ ہیں میرے نبی پاک کے جو محدثین نے شمار کیے ہیں۔ اگر اللہ آپ کو دیکھنے کا موقع نصیب کرے، یا مجھے اللہ اتنا ٹائم دے دے کہ میں وہ 92 واعظ آپ کو سنا دوں، جس کے لیے یقیناً آپ کے پاس نہ وقت ہوگا تو نہ آپ سنیں گے،
لیکن میں خلاصہ بتا دیتا ہوں، مین آئیڈیا، مرکزی خیال بتا دیتا ہوں۔ ان 92 وعظوں میں کوئی بھی ایسا وعظ نہیں ہے جس میں نبی پاک نے اپنے غلاموں کو قبر کی تیاری کا حکم نہیں دیا، جس میں نبی پاک نے مختلف قبیلوں کے نام لے کے، اے عبد مناف اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو، اے عبد المطلب کے بیٹے اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو، اے بنی کعب اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو، یہ وعظ تو ہمارے نبی پاک کے تھے۔ کہ حضور کے جو سچے واعظین تھے، غلام تھے، انہوں نے ساری زندگی لوگوں کو اسی کی تیاری کروائی۔ ابھی ایسا نیا زمانہ آ گیا ہے کہ جس کی نہ ہمیں ضرورت ہے، نہ عوام کو ضرورت ہے، نہ ان سے وہ پوچھے جانے ہیں قبر میں، نہ پوچھے جانے ہیں حشر میں۔ بھئی ایسے مسائل تم اندر بیٹھ کے علماء ہو، اندر بیٹھو کسی کمرے میں، وہاں بیٹھ کے ڈسکس کرو، ایک دوسرے کو سناؤ، کرو، غصے میں کر لو، خوشی سے کر لو، رضامندی سے کر لو، دھیمی آواز سے کہہ لو، یا جیسے ممبروں پہ گھرک رہے ہو ایسے وہاں بیٹھ کے گھرک لو۔ پبلک کو تو بیچاروں حضور کی امت کو تو نہ ضائع کرو، ان کو تو نہ رلاؤ، ان کو تو نہ برباد کرو، بڑی ذمہ داری ہے تمہارے کاندھوں پہ، اتنی ساری بات کو تو سمجھ لو۔ حضرات یہ موضوع ادھر کدھر غصے میں آ گیا، میں حضور میں جو میرے دل میں نعت آئی تھی وہ میں سنا دیتا ہوں، اور یہ 800 سال پرانی نعت ہے۔ حضرت میں اصل میں ضیاء النبی سے بات شروع ہوئی تھی، یار اصل دیوانگی ہے نا ادھر ادھر، آج استادوں نے ٹھیک علاج کیا ہے میرا، آج ٹھیک علاج کیا ہے۔ ضیاء النبی شریف حضور ضیاء الامت نے لکھی ہے، یہ بھی نعت ہی ہے۔ 5 جلدیں جب مکمل ہو گئی نا سیرت میں، اصل میں وہ سیرت یہاں مکمل ہو گئی ہے، آگے جو 2-3 جلدیں ہیں نا وہ ٹیکنیکل قسم کی ہیں، اسلام کے اعتراض کیا ہوئے، وہ لوگوں نے جواب کیا دیے، آپ کیا جواب دیتے ہیں، ماڈرن دور میں کیا اعتراضات ہیں مستشرقین کے، یہ وہ باقی اس موضوع۔ یہاں آگے 5ویں جلد جہاں ختم ہوتی ہے نا، یہاں یوں سمجھے کہ سیرت کا چیپٹر ختم ہوتا ہے، یہاں آپ نے سیرت کا چیپٹر ختم کیا ہے نا۔ اب میں اس کو اتفاق تو نہیں کہوں گا، آپ کہیں گے یہ اتفاقاً لکھ دیے، وہاں حضور ضیاء الامت نے ضیاء النبی ختم کرتے ہوئے سیرت کا جو باب تھا اس کو بند کرتے ہوئے اس کے اوپر مہر لگائی ہے، اور وہ مہر یہ لگائی ہے کہ وہاں نبی پاک کی ایک نعت لکھ دی ہے۔ وہ نعت دراصل حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ، بہت ہمارے بڑے محدث گزرے ہیں، اندلس میں تھے وہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے حدیث پاک کی، اس کتاب کا نام ہے شفا بے احوال المصطفیٰ، کتاب ہے شفا بے احوال المصطفیٰ۔ کیا بات ہے، نہ ایسی کتاب کسی نے پہلے لکھی ہے، نہ ایسی کتاب کسی نے بعد میں لکھی ہے۔ سارے محدثین کے لیے وہ شفا حجت کا درجہ رکھتی ہے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین حوالہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث شفا شریف میں آئی ہے۔ چلو وہ تو علمی بحث ہو جائے گی، میں ادھر زیادہ نہیں جاتا، میں مزے کی بات آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو اس شفا کو پڑھا کرے اس کو شفا ہی رہتی ہے، جو یہ شفا گھر رکھ لے اس کے گھر میں بھی شفا رہتی ہے۔ ایسی کتاب ہے ساری حضور کے احوال پہ، تو اس میں انہوں نے نا اپنی محبت کا اظہار کچھ اس طرح کیا ہے، مخاطب ہیں، شہر مصطفیٰ سے مخاطب ہیں، عرض کر رہے ہیں کہ یا دار خیر المرسلین و من بہی ہدی الانام و خص بالآیاتی اندی لأجل کا لوتم و صبابتم و تشوقم متوقد الجمرات علی احد ام ملأت مہاجری من تلکم الجدران والعرصات لأوفرن مسون شیبی بینہا من کثرت التقبیل والرشفات لولا الأوادی والآدی زرتها ابدا ولو صحبا علی الوجنات لیکن سأہدی من حفیل تحیتی لکتین تلک الدار والحجرات ازکا من المسک المفتق نفعتا تغشاؤ بالآصال والبکرات۔ یہاں 5ویں جلد حضور ضیاء الامت نے ختم فرمائی ہے اس نعت پہ۔ اس نعت میں کیا ہے، کیا کہہ رہے ہیں بھلا؟
یا دار خیر المرسلین و منبی، اے شہر مصطفیٰ، اے شہر مدینہ۔ اس پہلے شعر میں مدینہ پاک کے جو کمالات ہیں ان کی طرف اشارہ کیا، وہ بیان کیے، وہ تجھے کتنی خوبیاں حاصل ہیں، کتنے کمالات حاصل ہیں، کتنے تیرے اندر معجزات کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ یہ پھر موضوع الگ چلا جائے گا، میں اگلی بات کرتا ہوں۔ فرماتے اندی لأجلے کا لوۃ و صبابۃ، میرے دل میں بھی تیری محبت ہے، وتشوق متوقد الجمرات، وہ ایسا شوق ہے، ایسا عشق ہے، ایسی محبت ہے جو چنگاری کی طرح میرے سینے میں دیکھتی رہتی ہے۔ محبت کی ایک چنگاری ہے میرے سینے میں، آگ سی ہے جو میرے سینے میں لگی ہوئی ہے، اور وہ ایسے بڑھتی رہتی ہے، اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ تو اصل میں عشق و محبت آگ ہی ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھیں، عشق و محبت آگ ہی ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے بھئی یہ آگ جلاتی ہے، تو وہ کیوں نہیں جلاتی؟ وہ بھی جلاتی ہے، لیکن اس کے جلانے کا انداز کچھ اور ہے۔ جلاتی وہ بھی ہے، لیکن اس کے جلانے کا انداز کچھ اور ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے کہ عشق و آتش دونوں ایک ہیں، عشق و آتش دونوں ایک ہیں، ایک سینہ بسینہ، ایک خانہ بخانہ۔ وہ یہ جو آگ دنیا کی ہے یہ خانہ بخانہ چلتی ہے، ایک چومپڑی کو لگ گئی، اگلی کو لگ گئی، ایک دکان کو لگ گئی، اگلی کو لگ گئی، اس سے اگلی کو لگ گئی، اس سے اگلے مکان کو لگ گئی، یوں کئی گھر اس کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں نا۔ تو یہ آگ خانہ بخانہ چلتی ہے، اور وہ جو آگ ہے وہ سینہ بسینہ چلتی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ وہ پیر پٹھان کے دل میں آئی، وہ پیر سیال کے دل کو لگ گئی، وہاں سے امیر الصالحین کے دل کو لگ گئی، پھر محمد شاہ کے دل کو لگ گئی، پھر حضور ضیاء الامت کے دل میں آئی، وہ سینہ بسینہ سفر کرتی ہے۔ تو عرض کرتے ہیں کہ میرے دل میں بھی تیری محبت کی آگ ہے جو بھڑکتی رہتی ہے، دیکھتی رہتی ہے۔ لیکن کہتے ہیں علیہ احد املأت مہاجری، اے شہر مصطفیٰ میرا تیرے ساتھ یہ عہد رہا کہ اگر میری آنکھوں کی پیاس تیری زیارت سے بجھائی گئی تو پھر میں زیارت اس طرح کروں گا، لأوفرن مسون شیبی بینہا من کثرت التقبیل والرشفات، میں مدینہ پاک کے در و دیوار، مدینہ پاک کے پہاڑوں، مدینہ پاک کے صحراؤں، گلیوں راہوں کو اتنے بوسے دوں گا، اس طرح بوسے دوں گا کہ میری سفید داڑھی ہے، اس کا رنگ مدینہ شریف کے پہاڑوں کے پتھروں جیسا ہو جائے۔ لَأُوَفِّرَنَّ مُسُونَ شَيْبِ بَيْنَ من کثرت التقبیل والرشفات لولا الأوادی والآدی زرتها، اگر میری یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں، میرے راستے کی رکاوٹیں دور ہو جائیں، اے شہر مصطفیٰ تیری زیارت کی مجھے اجازت ہو جائے، مجھے حاضری کا اذن مل جائے، تو فرمایا میں سفر اس طرح کروں گا کہ اپنے رخساروں کو اپنے پیر بناؤں گا۔ لولا الاوادی والآدی زرتها ابدا ولو صحبا علی الوجنات، میں اپنے رخساروں کو اپنے قدم بناؤں گا، اس طرح میں مدینہ پاک کا سفر طے کروں گا۔ حضرات، جس مدینے کا ادب اور احترام، جس مٹی کا ادب اور احترام اولیاء کے نزدیک یہ ہو، اب تمہارا دل گوارا کرتا ہے کہ وہاں تماش بینی کے اڈے بن جائیں؟ آپ نے یہ خبریں سنی پڑھی ہوں گی کہ کوئی نہیں سنی پڑھی کہ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں اب سعودی حکمران 8 سینما گھر بنا رہے ہیں؟ نہیں سنا آپ نے؟ جدہ میں بن گئے ہیں، اور خدا کی پناہ جو اس پہ تبصرے کیے ہیں یورپ کے اخباروں نے اور یورپ کے میڈیا نے، وہ تبصرے یہ ہیں استاد جی کہ وہ جو جدہ میں ایک سینما گھر اس کا افتتاح ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس میں اتنا رش پڑا ہے کہ اتنا کسی یورپ کے کلب میں بھی نہیں ہوتا۔ اب پریشانی والی بات تو یہ تھی،
سب علماء کا دھیان تو ادھر ہو جاتا، یہ شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی فلانے فلانے یہ تو ختم ہو جاتے اب، کہ اب شہر مصطفیٰ میں وہ تماشبینی کیٹے بننے والے ہیں، وہاں سیل میں بننے والے ہیں، وہاں تماشبینی ہوگی بھئی شہر مصطفیٰ میں مرنے کا مقام ہے۔ علماء آپس میں دستور گردا ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے، ایک دوسرے کو وہ گالیاں دے رہے ہیں، خدا کی پناہ یار، زبان پہ نہیں لایا جا سکتا بھئی ایک عالم دوسرے عالم کو یہ کہے کہ تو ولد و زنا ہے اور تو حرام کا ہے۔ بتائیں کیا کریں یار؟ استاد جی کہہ رہے تھے ان کو چھوڑو، کیسے چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ کام چھوڑنے والا ہے، ان کو بتانے والا ہے کہ ظالموں یہ کچھ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، تو اب تو تم مہربانی کرو، ان مسائل کی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہماری جان لینی ہے تو مدینے کے نام پہ لو، مدینے کے احترام کے نام پہ لو، مدینے کی عزت اور تعظیم کے لیے لو۔ یہ جو ظلم روا ہونے والا ہے ظلم، تو کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ مدینہ پاک کی مٹی کا، میں تو یہ ایک محدث کی بات کر رہا تھا، حدیث پاک میں آتا ہے، یہ حدیث شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں موجود ہے، سرکار تبوک کے سفر سے واپس آ رہے ہیں اور گھوڑے اور اونٹ بھاگنا شروع ہو گئے، تو مٹیاں اڑتی ہیں نا، پھر ویسے بھی قدرتی بات ہے، جب جانور اپنے شہروں کے گھروں کے قریب آتے ہیں تو گھروں کو دوڑتے ہیں نا بھائی، نیچر ایسا ہوتا ہے، تو وہ سواریاں دوڑ رہی ہیں، مٹی گھٹا اڑ رہا ہے، تو کوئی آدمی اس مٹی سے بچنے کے لیے اپنے منہ کو چھپا رہا ہے۔ میرے قریب نے فرمایا وہ تجھے کیا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے؟ عرض کرتے ہیں رسول اللہ مٹی سے، فرمایا وہ تجھے خبر نہیں ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے اس مٹی نے بھی میرا کلمہ پڑھ لیا، مدینہ کی مٹی نے بھی میرا کلمہ پڑھ لیا۔ تو اب کیا اس کے ساتھ یہ حال ہوگا کہ وہاں سین میں بن جائیں گے؟ لولا الاوادی ولا عادی زرتها ابدا ولو صحبا علی الوجنات، میں اپنے رخساروں کو اپنے قدم بناؤں گا یا رسول اللہ، میں تمہارے شہر کی زیارت کے لیے اس طرح ہوں گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اتنا بڑا محدث جس نے شفا لکھی ہے، یار میں کسی عام آدمی کی بات تو نہیں کر رہا۔ لیکن سعودی، چلو مزے کی بات کر لیں، وہ بھی چلتا رہے گا ساتھ ساتھ، لیکن میں ایک مزے کی بات آپ کے ساتھ کر لیتا ہوں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں لیکن سعودی من حفیل تحیتی لقطین تلک الدار والحجرات، جب تک میری حاضری نہیں ہوتی تو میں درودوں کے گجرے، سلاموں کے تحفے میں بھیجتا رہوں گا۔ کہاں؟ لقطین تلک الدار، ہے صاحب خانہ کے پاس بھی اور جو اس کے آس پاس حجرے ہیں ان حجروں کے لیے بھی۔ بات سمجھ آئی؟ حجرے بنے تھے نا سرکار کے، میں قربان جاؤں اپنے اللہ کی شان پہ، ان حجروں پہ حجرات سورت نازل کر، ایک سورت کا نام حجرات رکھ دیا۔ کاش دنیا ان حجروں کو باقی رہنے دیتی یار، کاش دنیا ان حجروں کو باقی رہنے دیتی۔ صرف حجروں کی بات نہیں ہے، ہارون الرشید خلیفہ بغداد جب گیا مدینہ پاک تو وہاں اس نے فرمائش کی کوئی ایسا عالم ہو جو مجھے مدینہ پاک کی، اس وقت تک کتنی زیارتیں تھیں مدینہ میں، اس نے فرمائش کر دی کہ کوئی ایسا عالم ہو جو مجھے وہ ساری زیارتیں کرا دے مدینہ پاک کی جو نبی پاک سے منسوب ہیں۔ تو وزیروں نے، زمانہ تھا حافظ ابن جوزی کا، لوگوں نے ان سے رابطہ کیا کہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں، انہوں نے کہا میں کر سکتا ہوں۔ اب ظاہر ہے دن کو تو خلیفہ گھوم نہیں سکتا، رات متعین ہوئی اس کے لیے، عشاء کی نماز کے بعد جب لوگ گھروں میں چلے جائیں گے تو پھر خلیفہ اس سفر پہ روانہ ہو جائے گا۔ تو امام ابن جوزی ان کو لے کے روانہ ہوئے، صبح کی اذانیں ہو گئیں، ابھی مدینہ پاک کی پوری زیارتیں ختم نہیں ہوئی، اتنی زیارتیں تھیں مدینہ پاک میں۔ یہ پچھلے کوئی 5-10 سال پہلے کی بات ہے، میں ایک تقریر پڑھ رہا تھا، کسی وہ سعودیہ کا کوئی وزیر تھا، وہ کسی مجمع میں پبلک میں گیدرنگ میں خطاب کر رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے اپنی ثقافت کو برباد کر لیا ہے، یہ ثقافت ہمیں باقی رکھنی چاہیے تھی۔ یعنی ہم سے غلطی ہو، اب غلطی کا مانتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے مدینے کا سارا نقشہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا، وہ ثقافتی نشان، وہ علامتیں رہنی چاہیے تھیں۔ لوگ آتے اپنے نبی کا حجرہ دیکھتے، ازواج مطہرات کے حجرے دیکھتے،
جن حجروں پہ قرآن کی صورت نازل ہو گئی ان حجروں کے نام پہ. تو کہتے ہیں لیکن سعودی من حفیل تحیتی لقطین تلک الدار والحجرات. یہ میرے درودوں سلاموں کے تحفے میں تب تک بھیجتا رہوں گا، ان حجروں کی طرف روانہ کرتا رہوں گا. اور آگے کہتے ہیں ازکا من المسک المفتق نفحتن تغشاء بالآصال والبکرات. فرمایا وہ ایسے درود ہوں گے، ایسے درود جیسے مور لگی ہوئی کستوری ہوتی ہے، اس کی مور توڑتے ہیں نا پورے شہر میں خوشبو پھیل جاتی ہے. ازکا من المسک المفتق نفحتن تغشاء بالآصال والبکرات. وہ ایسے بادل کی طرح، بارش کی طرح مدینہ پاک کے آسمان پہ چھائے، ایسے برستے جیسے بارش برستی ہے، ایسے برستے. کسی جگہ میں یہ نعت میں نے سنائی، حضور امین الصلاۃ شاہ صاحب کی صدارت تھی. مجھے کہنے لگے کتاب تو میرے بابے نے لکھی ہے پر باتیں ہمیں تو بتاتا ہے. بات سمجھ آئی؟ تو میں نے کہا چلو آج میں بھی کوئی وہ نعت، اب نعت کی طرف آ گیا ہوں تو کچھ ایک دو شعر اور بھی سنا دیتا ہوں، لیکن ایک بات آپ کو مزے کی بتا دیتا ہوں. ہمارے شعراء کو، ہمارے نعت خانوں کو بھی چاہیے. ایک طرف تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو ہم محبت سے عرض کرتے ہیں وہ سرکار، بھئی ہمارا عقیدہ بھی ہے. میرے حضور پیر سیال خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے درود شریف کے متعلق پوچھا، سرکار واقعی سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جو ان کی طرف متوجہ ہو کے پڑھتا ہے وہ سنتے ہیں، جس کا دھیان کسی اور طرف ہوتا ہے وہ فرشتے لے کے جاتے ہیں، ضائع وہ بھی نہیں جاتا، لیکن جو متوجہ ہو کے پڑھتا ہے وہ سرکار سنتے ہیں، کرم فرماتے ہیں. ایک طرف نظریہ یہ ہو، اور دوسری طرف یہ جو نعتوں کے سٹائل اب آ گئے ہیں، جو اسٹیج سیکٹری ہمارے آ گئے ہیں، نقیب محفل آ گئے ہیں، جو بدتمیزی یہ کرتے ہیں مجمع کے ساتھ. نہیں سمجھ آئی؟ اگر عقیدہ یہ ہو کہ یہ سرکار سب کوئی دیکھ رہے ہیں، وہاں پہنچ رہا ہے، تو پھر کچھ تو تمیز بھی ہونی چاہیے. رف شعری، رف شعر، شرکیہ شعر، بے معنی شعر، بعض اوقات وہ توہین امیز شعر ہوتے ہیں. علماء سے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، بیچارے مجبور ہیں، بول نہیں سکتے. اب میرے سے چپ نہیں رہا جا سکتا. حضور شیخ الحدیث حضرت محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ خطاب فرما رہے تھے، پہلے کوئی بندہ نعت پڑھ رہا تھا، آپ چپ کر کے بیٹھے رہے. دل میں تکلیف تو ہوئی، لیکن آپ کیا کریں، مجمع بیٹھا ہوتا ہے تو کیا کریں، چپ کر گئے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ادھر خطبہ پڑھ کے ختم کیا، ادھر ایک رکا آ گیا. وہ رکے میں لکھا ہوا تھا کہ پہلے اس نے یہ جو شعر پڑھا ہے اس شعر کی تشریح کر. تو حضور شیخ الحدیث کو غصہ آ گیا. آپ نے وہ رکا انتظامیوں کو دیا اور ان سے کہا کہ وہ نعت خان کو بلاؤ، اس کا جواب دے. یہ میری ذمہ داری ہے. آپ بک بک کر کے وہ چلا گیا ہے تو جواب میں دوں اس کا. سٹیج پہ اتنے بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہوتے ہیں، بالکل لحاظ ہی نہیں کرتے کہ چلو ان کی موجودگی میں کچھ ادب سے بات کریں. پھر سرکار کی بات ہے تو میٹھے طریقے سے کریں، میٹھا میٹھا اس کو کریں. ایسے کیا؟ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضور کے زمانے میں نعتیں ہوتی تھی یار. یہ بھی بکواس کرتے ہیں. یہ جو ملا لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ نعتیں انہوں نے بنا لی ہیں بریلویوں نے، یہ بھی جھوٹ بکتے ہیں. اگر کوئی ان پڑھ آدمی کہے تو دل کو تکلیف نہ پہنچے. جب کوئی پڑھا لکھا عالم کہتا ہے تو پھر تکلیف بھی ہوتی ہے. اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ محدثین نے باقاعدہ 83 بندے یعنی 83 بندے صحابہ کرام شمار کیے ہیں جو حضور کے پاس ضابطہ نعت گو شاعر تھے. نبی کریم ان کی شاعری سنتے تھے، فرمائش کر کے سنتے تھے. یار بہت دفعہ ایسا ہوا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بخاری شریف میں حدیث نہیں ہے. اب میں چلو وہی نعت سنا دیتا ہوں. وہ بھی ایک نعت ہے. جس زمانے میں نعتیں کہنا مشکل تھا، اس زمانے میں جناب ابو طالب نے حضور کی نعت کی. بظاہر تو نعت ہے لیکن اصل میں ایک اعلان تھا جو وہ کر رہے تھے. بیت اللہ شریف کے غلافوں کو پکڑ کے کہہ رہے تھے، لوگو وَبَيْتُ اللَّهِ نُبْزِي مُحَمَّدًا فَلَمَّا نُطَاعِنُ دُونَهُ وَنُنَازِلُ. تم کہتے ہو کہ ہم محمد کو چھوڑ دیں، مجھے خانہ کعبے کے ان غلافوں کی قسم ہے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. اگر ایسا کوئی وقت آیا تو ہم بھی اپنے نیزوں اور بھالوں کو آزمائیں گے، کام میں لائیں گے.
اور پھر تم کہتے ہو کہ میں اپنا بیٹا تمہارے حوالے کر دوں، یتیم بھتیجا تمہارے حوالے کر دوں. یہ ایک لمبی تاریخی داستان ہے. آپ جانتے ہیں کہ قریش مکہ آ کے درخواست کرتے تھے جناب ابو طالب سے کہ یہ آپ ہمیں دے دیں، ہمارا کوئی خوبصورت بیٹا جو پسند آتا ہے لے لیں اس کے بدلے. آپ فرماتے تھے اچھا انصاف کیا ہے، اپنا یتیم تمہیں دے دوں، تم اس کو ذبح کرو اور تم سے تمہارا بچہ لے لوں، میں اس کو پالتا رہوں. دنیا خوب کہے گی میں نے بڑا انصاف کیا. لیکن وہاں جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں وَنُسْلِمُ حَتَّى نُصَرَّ حَوْلَهُ وَنُزَالُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلُ. بڑے محتاط رائٹر ہیں حضور ضیاء الامت، ادھر ادھر سے مسئلے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. حضور ضیاء الامت سے جا کے مسئلہ پوچھ لیا کریں. مسئلہ پوچھنا ہو تو بیر شریف سے پوچھیں، کہیں ایمان ضائع نہ کر بیٹھیں. ہم جناب ابو طالب کا احترام کرتے ہیں. حضرت ابو طالب لکھتے ہیں ادب کرتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے 42 سال ہمارے نبی پاک کی خدمت کی، ان کے مددگار رہے، معاون رہے، لیکن انہوں نے اعلانیہ نہیں کلمہ پڑھا. حضور ضیاء الامت نے یہ ثابت کیا ہے اپنے وجدان سے کہ اگر زبانی اعلانیہ کلمہ پڑھتے تو جو حضور کی مدد کی ہے وہ نہ کر سکتے، لیکن جو خدمت کی ہے وہ خدمت اسلام سے کم نہیں ہے بس. لیکن ہم سے یہ کوئی سوال قبر میں پوچھا جانا ہے، مولوی اس کو سٹیج پہ اتنی عام پبلک میں کیوں بیان کرتے ہیں؟ میں نے تو اس لیے بیان کر دیا کہ میں آپ کو اہل سنت کا عقیدہ بتا دوں کہ ہم ان کو ہمیشہ ہمارے بزرگ اولیاء کرام بزرگ ہمیشہ ان کو احترام سے ان کا نام لیتے ہیں، احترام سے ان کو یاد کرتے ہیں. خیر حضرات، یہ موضوع بہت الگ ہے. میں بات اور کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّ حَوْلَهُ. تم کہتے ہو تمہارے حوالے کر دوں، میں ہاں تمہارے حوالے کر دوں گا، لیکن کب؟ جب ہماری لاشیں خون میں لت پت اس کے ارد گرد پڑی ہوں گی، پھر محمد جانے اور تم جانے. اتنا واضح اعلان. اس کے 38 اشعار ہیں، سارے تم کہاں سنو گے؟ میں نے یہ آپ کو 2 شعر سنا دی ہیں، اور بھی سنا سکتا ہوں لیکن اگلی بات کرتا ہوں. اب پتہ چل گیا قریش مکہ کو بھئی یہ تو بات تو تلواروں پہ آئے گی. جب اعلان کر دیا ہے خانہ کعبہ کی غلافوں کو، اتنی بڑی قسم اٹھا کے اعلان کر دیا کہ یہ بیت اللہ کی قسم ہے مجھے کہ اگر ایسا وقت آیا تو پھر ہم بھی اپنے نیزے اور بھالے اور تلواریں ہم بھی آزمائیں گے. اور کہا کہ قریش مکہ میں دیکھ رہا ہوں اگر یہ تمہارے جذبات اسی طرح پروان چڑھتے رہے تو پھر ایک وقت آئے گا جب ہماری تلواریں ہوں گی، تمہاری کھوپڑیاں ہوں گی. پھر وہ وقت ان کی زندگی میں تو آیا نہیں، ان کی زندگی میں تو وہ وقت آیا نہیں. بعد میں وقت آیا جب بدر میں قریش ہی آمنے سامنے تھے نا، ادھر بھی قریش تھے ادھر بھی قریش تھے، آمنے سامنے تھے. حضرت عبیدہ بن حارث، کتنا مشکل امتحان یار لوگوں نے دیا ہے حضور کے صحابہ کرام نے. ان کا ایک بھائی ابو سفیان بن حارث ہے، وہ ابو جہل کے پرچم کے نیچے کھڑا ہے. ایک بھائی عبیدہ بن حارث ہے، وہ نبی پاک کے پرچم کے نیچے کھڑا ہے. حضرت عبیدہ بن حارث جنگ میں شدید زخمی ہو گئے. علی المرتضیٰ امیر حمزہ ان کو اٹھا کے لے آئے، ہڈیوں سے ان کے گدا بہہ رہا تھا. علامت ہے یہ اب نہیں جہاں پر ہو سکیں گے. آئے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، میں قربان جاؤں ان عاشقوں پہ، دیوانوں پہ، حضور کے غلاموں پہ. وہ جب آئے فوازہ خطہ ہوا علی قدم شریف، آئے اور اپنا رخسار حضور کے قدموں پہ رکھ دیا اور نگاہیں حضور کے چہرے پہ ڈال دیا. آخری وقت ہے. کیا یار امیر خسرو نے کمال کر دیا. وہ کہتے ہیں بچے ناز رفتہ زے جہاں نیاز بندے کہ بوقت جہاں سپردن بسرا شفندہ باشی. ہے عاشق تیری کیا شان ہے، ادھر تیری موت کا وقت آ گیا ہے اور سر تیرا تیرے محبوب کے قدموں میں. ایسے جان دے رہے ہیں اور زبان سے کہہ لیں وَلِلَّهِ دَرُّ أَبِي طَالِبٍ لَوْ كَانَ حَيًّا. کاش آج دنیا میں ابو طالب ہوتے تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. جو وعدہ انہوں نے خانہ کعبے کے غلافوں کو پکڑ کے کیا تھا وہ وعدہ اس کی اولاد پورا کر رہی ہے. یہ بھی ایک نعت ہے، حضور کے قدموں پہ سارا ہے اور نعت کا نعت پڑھ ہے. سمجھے بات؟ میں عرض کر رہا تھا کہ کبھی کبھی حضور فرمائش بخاری شریف میں غالباً عبد الرحمن ابن عوف سے یہ روایت ہے. ویسے تو کئی لوگوں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جمعہ کا دن ہے، سرکار ممبر پہ جلوہ گر ہیں، بارش نہیں ہوئی چونکہ بارانی علاقہ، تمہارا بھی تو بارانی ہوگا علاقہ،
تو برانی علاقوں میں بارش نہیں ہو تو لوگ تو مرتے ہیں. تو کوئی دن سے بارش نہیں ہوئی نا, تو حضور میں جمعہ والے دن خطبہ دے رہے ہیں تو ادھر باب رحمت پہ ایک آدمی آتا ہے, وہ وہاں کھڑا, کہتے ہیں اس کا نام باب رحمت اسی لیے ہے, یہ بھی کہتے ہیں. وہ باب رحمت سے داخل ہوتا ہے, وہ وہاں سے کہتا ہے کہ ہلاک المال وجاء العیال یا رسول اللہ, یا رسول اللہ مال بھی مر گئے, ہم بھی مر گئے, برباد ہو گئے, اللہ تعالیٰ سے کوئی بارش کی دعا کرے. وہ دل سے نکلی ہوئی بات تھی, دل پہ جا کے لگی, سرکار نے خطبہ چھوڑ دیا اور بارش کے لیے ہاتھ کیا. حضور ایسے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں اور بارش برسنا شروع ہو گئی. کون؟ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ اختیار میں میری جان ہے, لا نرا فی السماء سحابا ولا قزعا, آسمان میں نہ کوئی بادل تھا نہ کوئی بدلی تھی, کوئی بدل کا نشان نہیں تھا. حضور نے ہاتھ اٹھائے, وہ چھوٹی سی بدلی آئی, مدینے کے آسمان پہ پھیل گئی. ابھی دعا جاری تھی, بارش برسنی شروع ہو گئی. صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ بارش برس رہی ہے اور سرکار دو علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بوسے لے لے کے جھولی میں گر رہے ہیں. مطرنا ذالک الیوم, وہ دن بھی بارش ہوتی رہی, اگلا دن بھی بارش ہوتی رہی, اگلا دن بھی بارش ہوتی رہی, اگلا دن بھی, حتیٰ الی الجمعۃ الاخری, اگلا جمعہ آ گیا. اب جمعہ کے لیے تو حضور پھر ممبر پہ جلوہ گر ہوئے. اب شک راوی ہے, وہی عربی تھا یا کوئی اور تھا, لیکن اب آج نئی آواز ہے. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اب تو ہم ڈوب کے مر جائیں گے, کہیں چھپنے چھپانے کی جگہ نہیں بچی, کہیں جانور باندھنے کی جگہ نہیں بچی. سرکار کرم فرمائے. آج سرکار نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے, آج سرکار نے یوں انگلی اٹھائی, شہادت کی انگلی, اور بادلوں سے مخاطب ہو کے کہا ہوا علینا ولا علینا, آئے بادلوں ادھر ادھر برسو, ہمارے سر پہ نہ برسو. جیسے حضور نے انگلی گھمائی, آسمان مدینہ کا صاف ہو گیا. سب لوگوں کے چہرے کھل اٹھے. ایک ہفتہ جو بارش ہوتی رہے تو ہے تو امتحان نا. تو اب جیسے سرکار نے کرم فرمایا, وہ مدینہ کا آسمان صاف ہو گیا, بارش رک گئی. لیکن کہتے ہیں 40 دن ادھر ادھر پہاڑوں پہ بارش ہوتی رہی, برستی رہی بارش. نظر آتے تھے جتنے برساتی نالے تھے وہ کناروں پہ ہو کے بہتے رہے. مدینہ پاک میں بھی جو برساتی نالے تھے وہ اسی طرح پتہ چلتا تھا کہ ادھر ادھر بارش ہو رہی ہے, مدینہ کا آسمان صاف ہے. ایسے لوگوں کے چہرے کھل کھلا اٹھے. سرکار دو علیہ وسلم کا بھی چہرہ کھل گیا. لیکن اس دن ہوا کیا, سرکار نے فرمایا ہائے کاش آج دنیا میں ابو طالب ہوتا, اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا, جو اس نے کہا تھا وہ اللہ ویسے ہی کرتا ہے. وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ, اس قصیدے کا ایک شعر یہ بھی ہے. یہ ہے کہ مشائخ کے بزرگوں کے وظائف میں شامل ہو گیا یہ شعر. وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ شِمَالُ الْيَتَامَى عَصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. بھئی وہ بدبختو, اے سونا مکھڑا, ایڈا چٹا گورا سونا ہیں جہدے صدقے اسی اللہ کو بھی منگنے ہیں, بارش منگنے ہیں, تسی انہوں قتل. وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى, کاش فرمایا ابو طالب ہوتا, اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی, وہ خوش ہو جاتا. تو نال ساتھ ہی فرمایا میں يُنشِدُ نَالِ قَوْلِهِ, کوئی ہے جو مجھے وہ بات ان کی سنائے. اب مجمع مسجد تو بھری ہوئی ہے. علی المرتضیٰ شیر خدا اٹھ کے کھڑے ہو گئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کأنک ترید وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ, یا رسول اللہ آپ کا ارادہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ قصیدہ سنایا جائے جس کا ایک شعر یہ بھی ہے. حضور نے فرمایا ہاں یہی سننا چاہتا ہوں. اب بتائیں مسجد بھری ہوئی ہے, جناب علی المرتضیٰ نعتیہ کلام پڑھ رہے ہیں, سنا رہے ہیں, سارے لوگ سن رہے ہیں. اب بھی یہ مولوی کہتے ہیں کہ یہ بریلوی بناتے ہیں نعتیں. یار میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ دل تب دکھی ہوتا ہے نا جب کوئی پڑھا لکھا آدمی, عالم آدمی, اس کے دل میں اتنا کینہ ہو اللہ کے محبوب کا, اتنا بغض ہو اللہ کے محبوب کا کہ وہ سچی باتوں کو بھی چھپا لے. بھئی یہ کام تو یہودی کرتے تھے, تم نے بھی یہ کام پکڑ لیا ہے, زید میں اس حد تک بڑھ گئے ہو. تو میں عرض کر رہا تھا حضور 83 صحابہ کرام تو باضابطہ حضور کے نعت گو شاعر تھے. ان میں عباس بن عبد المطلب کا نام بھی ہے, ان میں حمزہ بن عبد المطلب کا نام بھی ہے, ان میں جناب عبداللہ ابن رواحہ کا نام ہے, حسان ابن ثابت کا نام, تو یہ سارے لیتے ہی رہتے ہیں, ہر وقت لیتے رہتے ہیں. اس میں سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام ہے, اس میں سید عائشہ صدیقہ کا نام ہے.
83 جو نام گنے ہیں یار، میں سارے گنوں اب کیا کروں؟ بس میں آخر میں میرے کو تھکے بیٹھے ہیں، اب ختم کریں۔ یہ سارے مرجھا گئے بیچارے، بے مولوی نہیں جان چھڑ دے۔ حق سے آ رہی ہے، حق سے آ رہی ہے، یا غوث اعظم۔ یہ تو سارے جاگ گئے جی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا ایک شعر سنا دیتا ہوں، نادیہ شعر ہے بڑا باکمال۔ ماذا علی من شم تربت احمدا، ماذا علی من شم تربت احمدا، اللہ یشم مد الزمان غوالی۔ فرمایا جس نے میرے ابے کی قبر کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی خوشبو کو سونگھ لیا، قسم بخدا اب اس کو قیامت تک کسی اور خوشبو کی ضرورت نہیں۔ ایک اور مزیدار بات سنا دے، قصیدہ بردہ کا ایک شعر ہے لیکن اس کے ساتھ ایک علمی بات سناتا ہوں، ایسے ایک عالم کی بات سناتا ہوں۔ وہ شعر یہ ہے کہ لا طیبہ یعدل تربا دم اعظمہ فتوبہ لمنتشق من و ملتسم۔ یہ قصیدہ بردہ شریف کا شعر ہے۔ اس کی پہلی شرح مصر کے ایک عالم ہوئے علامہ خرپوتی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کی شرح کی ہے، ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کسی کو سمجھ بھی آتا کہ نہ آتا، اتنا یعنی فصاحت و بلاغت، اتنا کمال کا وہ قصیدہ ہے۔ قصیدہ بردہ ہر جگہ پڑھا جاتا ہے، زمینوں میں بھی پڑھا جاتا ہے یار، آسمانوں میں بھی پڑھا جاتا ہے، دنیا کی ہر زبان میں اس کے تراجم ہوئے ہیں۔ اتنا کوئی با کمال لوگ اس کو بطور وظیفہ جیب میں، بطور تویز جیب میں رکھتے ہیں۔ میں نے ایک اللہ کے ولی کو مدینہ پاک دیکھا جیب میں اتنا سارا قصیدہ بردہ تھا، کہتے ہیں میرا تو یہی تویز ہے، جیب میں رکھتے تھے میرا تویز، چونکہ یہ سارا کلام سید علیہ السلام نے خود سنا ہے نا۔ دیکھو دریائے نیل کے کنارے چھوٹا سا غیر معروف گاؤں جہاں امام بصیری کا وہ ہوا سارا، تو وہ گاؤں اتنا مشہور ہو گیا، دنیا کا کوئی شہر اتنا مشہور نہیں۔ مشہورت کی وجہ کیا ہوئی کہ وہ قصیدہ لکھا حضور کی بارگاہ میں، قصیدہ بڑا با کمال تھا۔ میں اس لیے کہتا ہوں نعت خوانوں سے کہ تم رسول خدا کی رضا کے لیے پڑھا کرو یار، وہ خود سنیں گے پھر تم سے۔ تم ریاکاری کیوں کرتے ہو، دکھاوٹ، یہ دکھاوا اور تسنن اور بناوٹ کیوں کرتے ہو؟ تمہارا دھیان تو ادھر ہونا چاہیے، اور جب تمہارا دھیان ادھر ہوگا پھر تمہیں ادب بھی آئے گا۔ ادھر کھڑے ہیں ان کے سامنے تو ادب سے تو پڑھے، پھر ادب بھی آ جائے گا، سلیقہ بھی آ جائے گا، طریقہ بھی آ جائے گا۔ تو وہ انہوں نے سرکار نے کرم فرمایا، خواب میں جلوہ گار ہوئے، فرمایا وہ تم نے ہمارا قصیدہ لکھا ہے۔ یا رسول اللہ لکھا تو ہے، فرمایا سناؤ۔ انہوں نے وہ قصیدہ سارا سنایا۔ جب وہ قصیدہ سنایا تو سرکار پہ کئی شعروں پہ سرکار کو بھی وجد ہوا۔ سرکار نے کرم فرمایا، اپنی جو چادر تھی وہ اتار کے اس کے اوپر ڈال۔ اس کا نام قصیدہ بردہ اس لیے ہے، ورنہ یہ نعتیہ قصیدہ ہے۔ امام بصیری کے قصیدے اور بھی ہیں لیکن اس قصیدے نے بہت شہرت پائی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے خود سن لیا۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ نا کیا ہوتا ہے، لا طیبہ یعدل تربا دم اعظمہ فتوبہ لمنتشق من و ملتسمی۔ اس شعر کی وہ علامہ خربوتی جب تشریح لکھ رہے تھے، شرح لکھ رہے تھے، علمی دیانت اس کو کہتے ہیں۔ علم اگر ہو نا تو علمی دیانت بھی ہونی چاہیے۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا علماء، جب اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ یہ میں کہہ رہا ہوں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ میں کہہ رہا ہوں۔ سمجھ نہیں آئی؟ وہ بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ نے کہا ہے، یہ فلاں عالم کا خیال ہے،
تو اس کو اپنی طرح منسوخ نہیں کرتے، اس میں بیچ میں بھی نہیں رکھتے بے غلط فہمی پیدا ہو جائے، طالب علم یہ سمجھے کہ یہ بھائی بڑا پکیزہ خیال ہے اور یہ ہمارے استاد کا خیال ہے، وہ غلط فہمی نکال دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ فلاں آدمی کا خیال ہے۔ یہ ہوتی ہے علمی دیانت، یہ علماء میں ہوتی ہے، محدثین میں ہوتی ہے، فقہاء میں ہوتی ہے، اچھے لوگوں میں ہوتی ہے۔ جو میرے جیسے واعظ ہوتے ہیں فضول قسم کے، وہ ایسے بیان کرتے ہیں جیسے یہ میں بھی کر رہا ہوں، بھائی یہ میری بات ہے، ٹور بن جائے۔ وہ ٹور وقتی طور پہ بن جاتی ہے لیکن ہے بد دیانتی ہے۔ وقتی طور پہ تو چلو کو بھرم بھرم بن گیا لیکن ہے تو بد دیانتی نا۔ تو حضرت امام خرقوطی وہ جب وہ شرح قصیدہ لکھنے بیٹھے تو اس شعر پہ پہنچے نا تو وہاں بڑی خوبصورت بات لکھ دی ہے۔ وہ بات یہ لکھی ہے کہ شعر بڑا خوبصورت ہے، وزن بھی بڑا خوبصورت ہے، ہر لحاظ سے کامل ہے، لیکن اس میں خیال جو ہے نا، خیال، وہ خیال اس سے پہلے پیش ہو چکا ہے۔ اس شعر کا ترجمہ کیا ہے؟ لا طیبہ یعدل تربن دم اعظم، زمانے کی کوئی خوشبو ایسی نہیں ہے جو اس مٹی کی خوشبو کا مقابلہ کرے جس مٹی سے رسول خدا کا وجود مس ہو گیا۔ فطوبى لمنتشق منه وملتصق، خوش نصیب ہے وہ جس کو وہ خوشبو سونگنا نصیب ہو گئی اور وہ مٹی چومنا نصیب ہو گئی۔ لیکن یہاں لکھ دیتے ہیں کیا بلا، خوبصورت شعر ہے لیکن جو خیال اس کے اندر ہے وہ خیال اس سے پہلے پیش ہو چکا ہے۔ وہ آگے یہ شعر لکھا ہے، کون سا؟ ماذا، سیدہ فاطمہ الزہرا کا شعر لکھا، ماذا علی من شمع تربت احمدہ اللہ یشم مد الزمان قوالی، جس نے ایک بار اس مٹی کی خوشبو سونگ لی جو مٹی میرے بابا کے وجود سے مس ہو گئی، فرمایا اب قیامت تک اسے کسی اور خوشبو کی ضرورت نہیں۔ حضرات محترم، کافی باتیں ہو گئیں، اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں اور استاد جی کا طفیل دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمارے سینوں میں اتنی وسعت عطا فرمائے، ہمیں اتنا حوصلہ عطا فرمائے کہ ہم دین کے معاملے میں جو بد احتیاطیاں کرتے ہیں یا کر رہے ہیں، ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس کا پبلکلی کتنا نقصان ہوتا ہے۔ مخلوق خدا کا، رسول پاک کی امت کا، ان میں شکوک، بے پرانے واعظین شکوک و شبہات پیدا نہیں کرتے تھے، یقین کی دولت سے مالا مال کرتے تھے۔ ایسے نہیں ہے کہ میں واعظین کے کوئی شکوہ کر رہا ہوں، واعظین نے بڑے کام کیے۔ اب میں واعظین کی باتیں شروع کر دوں تو ایک نیا موضوع اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری کائنات میں جو بہاریں دین کی تمہیں نظر آ رہی ہیں، یہ سارے واعظین کے کمال ہیں کہ انہوں نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین یوں، یہ جتنے ہمارے ہندوستان میں لوگ آئے ہیں، خواجہ معین الدین آئے، داتا گنج بخش آئے، اور سارے اپنے وطن چھوڑ چھاڑ کے یہاں آ گئے۔ یار کس لیے آئے تھے؟ کس لیے آئے تھے؟ اللہ تعالیٰ کا دین۔ میں 1985 تک، بس آخری بات کر رہا ہوں، 1985 تک یہ باب بقیع سے باہر نکلتے تھے نا تو آگے چھوٹے چھوٹے گھر تھے، ایک دروازے پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جناب ابو ایوب انصاری کا گھر ہے، ھذا دارو ابو ایوب انصاری، لوگ زیارت کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں ابو ایوب انصاری کو؟ جانتے ہیں؟ امت کا ہر آدمی جانتا ہے، اس لیے کہ یہ مدینہ پاک میں رسول پاک کے میزبان تھے، اور میزبان بھی نہ کسی کے چاہنے سے نہیں، نہ اپنی خواہش سے، یہ اللہ کا انتخاب ایسا تھا۔ جب سرکار مدینے میں داخل ہوئے تو سارے مدینے والے دروازے کھول کے بیٹھے تھے، ہر بندہ درخواست کر رہا تھا سرکار کرم فرمائے، میرا گھر حاضر ہے۔ اب سرکار تو کسی کا دل نہیں توڑ سکتے نا، توڑتے بھی نہیں کسی کا دل۔ سرکار نے کہا اب ہر بندہ چاہتا ہے تو میں کسی کو جواب دوں گا اس کا دل تو ٹوٹ جائے گا۔ تو سرکار نے فرمایا ھذہ ناقتی ہی مامورۃ، یہ میری اونٹنی ہے، اس کو پتہ ہے میں نے کہاں بیٹھنا ہے۔ حضرات آسمان نے یہ منظر بھی دیکھا کہ اب جب حضور نے فرما دیا کہ میری بات ختم کر دی نا تو یہ اونٹنی جہاں بیٹھ جائے گی ہم اس کے مہمان ہوں۔ اب لوگ اونٹنی کے منہ کی طرف دیکھتے ہیں
کہ یہ کدھر بیٹھتی ہے کدھر، وہ چلتی 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 جناب ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ بیٹھ جائے۔ آپ بتائیں جس کا گھر اتنا قریب ہو رسول پاک کے روضہ پاک کے اتنا قریب ہو، اس ابو ایوب انصاری کا مزار قسطنطنیہ جا کے بنے، کبھی غور تو فرمائے۔ 90 سال عمر تھی، راستے میں انتقال ہو گیا۔ اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ دشمن کی سرزمین میں جہاں تک مجھے لے جا سکو مجھے لے جانا، جہاں سے آگے تم دیکھو میرا جانا ناممکن ہے، مجھے وہیں دفن کر دینا۔ تو ساتھی مجاہد لے کے چلتے رہے، جب قسطنطنیہ کی وہ فصیل آئی، اس فصیل کے ساتھ ان کو دفن کر دیا۔ گھر کہاں ہے؟ اتنا قیمتی گھر بھی کوئی چھوڑتا ہے؟ دفن کہاں ہوئے ہیں؟ قسطنطنیہ کے فلسطین۔ کتنی صدیوں کے بعد، 500-600 سال کے بعد سلطنت عثمانیہ آئی، روما فتح ہو گیا، مسلمانوں کی حکومت آ گئی۔ پہلا حکمران سلطان حضرت سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاتھوں سے یہ قسطنطنیہ فتح ہوتا ہے۔ اب رسم تاج پوشی ہونی ہے تو وہ درویش جرنیل کہتا ہے کہ میری اگر تاج پوشی کرنی ہے تو پہلے اس مرد درویش کا قبر تلاش کرو۔ جناب ابو ایوب انصاری کی قبر 500 سال کے بعد تلاش کی گئی۔ اب تو اس کو کہتے ہیں سلطان ایوب کی قبر ہے، اب تو سلطان ایوب ہے نا۔ وہ قبر تلاش کی گئی، ڈھونڈ نکالی گئی قبر۔ اس قبر پہ پہلی سلطنت عثمانیہ کے پہلے بادشاہ سلطان محمد فاتح کی تاج پوشی ہوئی۔ اب سارے حکمرانوں کی تاج پوشی ہوئی۔ حضرات، اللہ کریم جل وعلا شان بزرگ و برتر۔ آپ بتا رہے تھے نا 1985 میں ایک آپ کا گھر تھا، اور کون سے گھر تھے جب آپ؟ جناب یہاں استاد آج نہیں، میں مکان دلی تقریر لگی۔ حضرت میں عرض کرتا ہوں کہ پرانے زمانے میں نا یہ جو اب علاقہ خالی ہے، اب تو سرکار کے وہ باب البقیع سے یا باب جبریل سے یا باب نساء سے یا باب بلال سے یا باب مکہ سے، یہ وہ دروازے سارے اسی طرف ہیں، مشرق کی طرف۔ جس دروازے سے بھی نکلیں سامنے بقیع شریف ہے، اب تو پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن پرانے زمانے میں یہاں مدینہ پاک کے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے اور تنگ گلیاں تھیں۔ حضور کے زمانے کا جو مدینہ تھا اس کی گلیاں تنگ گلیاں تھیں، ایک گلی میں لوگ آمنے سامنے نہیں گزر سکتے تھے۔ اگر آمنے سامنے 2 بندے آ جاتے تھے تو ایک دیوار کے ساتھ لگ جاتا تھا، دوسرا گزرتا تھا۔ اور گھر بھی اسی طرح چھوٹے۔ میرے نبی پاک کے اپنے جو گھر تھے، حجرے جو بنائے تھے، اس کے متعلق محدثین لکھتے ہیں کہ وہ جب تک رہے دنیا میں اس میں لوگ زیارت کے لیے داخل ہوتے تھے نا، تو فرمایا وہ ایسے چھت کو ہاتھ لگ جاتا تھا۔ تو ایسے چھوٹے گھر تھے سارے۔ جس نے جب بقیع شریف جانا ہوتا تھا مدینہ پاک کے قبرستان، وہ لوگوں سے پوچھتا تھا میں نے بقیع شریف کی زیارت کرنی ہے، تو وہ بتاتے تھے کہ اس گلی میں داخل ہو جاؤ، یہ ایسے جائے گی ایسے جائے گی، پھر علطول ہو جائے گی۔ اس گلی کو کہتے تھے بہشتی گلی، ہاں، کیونکہ یہ بہشت کا راستہ دکھاتے تھے نا، اس گلی کا نام ہوتا تھا بہشتی گلی۔ تو وہ لوگ اس بہشتی گلی میں لگ کے گھوم گھام کے پھر جنت البقیع۔ اب تو الحمدللہ رب العالمین وہ جو علاقہ ہے پورا بالکل، آپ باب بقیع سے نکلیں یا وہ باب جبریل سے نکلیں یا باب نساء سے نکلیں، باب کعبہ سے نکلیں، باب بلال سے نکلیں، تو بالکل سامنے مدینہ پاک کا قبرستان ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اللہ کریم جل وعلا شان بزرگ و برتر آپ کو ان کی زیارت بھی کرائے، اور یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سونے مدینے کی عزت کا آپ ذمہ دار ہو۔ ہم کمزور ہیں، ہم سے تو اپنے جھگڑے ختم نہیں ہو رہے، اپنی مصیبتیں ختم نہیں ہو رہی۔ اب آپ کو کم از کم یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو بیرونی فنڈنگ ہے وہ کس کس کو ملتی ہے۔ جو بندہ خاموش رہے گا بس تم سمجھ لینا کہ یہ وہی ہے جس کو بیرونی فنڈ ملتے ہیں، اس کا کام سارا بیرونی۔ اور جو ایماندار ہیں وہ اس پہ احتجاج کریں گے کہ مدینہ طیبہ میں یہ تماشبینی کے اڈے بنیں گے، ہمارے جیتے ہوئے، ہمارے ہوتے ہوئے۔ اللہ کریم جل وعلا شان بزرگ و برتر اپنے محبوب کریم کے اس پیارے شہر جو رسول خدا کا شہر ہے، شہر مصطفیٰ ہے، اللہ پاک اس کی عزت و ناموس کا قیامت تک خود محافظ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ جانا نظر آپ سفر کرنا ہے، تمام نے واسطے دعا فرما دینے کو، آپ دعا کرو سارے دے واسطے۔ حضور دعا فرماؤ، میں تعالیٰ کو دعا لین نہیں اپنا آپ دعا کرو، ایسے کرو نا، میرا دل پہ کردہ ہے میں تعالیٰ مسلح چوم کے دعا مانگ لوں، تسی دعا کرو۔
مومن ان سارے واسطے دعا کرو اللهم صل على سيدنا محمد تعينك الأقدم والمظهر الأتم لاسمك الأعظم بعدد تعينات ذاتك وتجليات صفاتك وعلى آله وصحبه كذلك اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم متعنا بإسماعنا وأبصارنا وقوتنا في سبيلك واجعل هوانا تابعا لما جاء به حبيبك ومصطفاك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم نور قلوبنا بأنوار معرفتك وافتح لنا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته بعبادك الصالحين واستعملنا في طاعتك واجعل لساننا رطبا بذكرك بسم الله بابنا تبارك هيتاننا ياسين سقفنا كاف يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين كاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله وقدرته لا يقدر أحد علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمته